اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس مجلس کی قبولیت اور ثواب میں اضافے کے لیے مل کر درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اپنی توجہات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مل کر درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام على السراج المنیر البشیر النذیر خیر الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لئن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا۔ صلوات۔ چند منٹ آپ کو زحمت دینی ہے اور پھر چند جملے مصائب کے۔ بات یہ کرنے والی ہے کہ وہ اہل بیت نبی جن کو اللہ نے قرآن کے برابر قرار دیا، انہیں قرآن ناطق کے مقابل، قرآن صامت کے مقابل قرآن ناطق قرار دیا، وہ اہل بیت جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: اے اہل زمین، تمہارے لیے میری اہل بیت اس طرح سے امان کا باعث ہیں جس طرح ستارے آسمانی مخلوق کے لیے باعث امان ہیں۔ وہ اہل بیت جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: مَثَلُ اہل بیتی کَمَثَلِ سَفِینَةِ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میری اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا غرق ہو گیا۔ ہزاروں، دسیوں، سینکڑوں، کم از کم سینکڑوں حدیثیں ہیں جو فضائل اہل بیت پر مشتمل ہیں۔ سوال یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے، کیا ہوا، کون سی تبدیلی آئی کہ 50 سال بعد، رحلت رسول کے 50 سال بعد وہی اہل بیت ہے اور اسی نبی کی امت ہے، دریائے فرات کے کنارے، تیسرا دن ہے، انہیں پیاس سے مجبور کیا ہوا ہے اور ان کی شہادت اور ان کے جوانوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ یہ تبدیلی کیوں رونما ہوئی؟ اہل بیت کا وہ مقام لوگوں کے ذہنوں سے کیوں ختم ہو گیا؟ اللہ کے رسول تو ساری زندگی اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہے۔ قرآن کی ہر وہ آیت جو مومنین کے فضائل بیان کر رہی تھی، اللہ کے نبی بتاتے تھے اس سے مراد میری اہل بیت ہے۔ تفسیر بتا رہے ہیں، حدیث کے ذریعے سے ان کا مقام بتا رہے ہیں۔ فرماتے تھے: لحمہم لحمی دمہم دمی من یعلمنی من یعلمہم یعلمنی ومن یعلمنی یعلم اللہ من یحبہم یحبنی من یحبنی یحبہم اللہ یحب اللہ۔
سب کچھ تو بتاتے رہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، ان کو جو ستائے گا اس نے مجھے ستایا، ان سے جو محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. کیا کچھ نہیں بیان فرمایا. سب کچھ کہاں گیا، وجہ کیا بنی؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں تو درود بھیجئے محمد و آل محمد. موضوع تھوڑا سا انوکھا ہے، عام طور پر یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی، لیکن ضروری ہے جاننا چاہیے یہ کربلا واقع کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے. سب سے پہلا ظلم جو ہم سنتے ہیں یہ ہوا کہ اہل مسند سے مسند چھین لی گئی. یہ سارے شیعہ جانتے ہیں. یہ سب سے پہلے بڑی تبدیلی یہ واقع ہوئی. لیکن کیا یہی ہوئی؟ صرف یہی ظلم ہوا؟ نہیں. صرف فدق چھین لیا گیا؟ نہیں. صرف یہ نہیں. صرف در بطول کو آگ لگائی گئی؟ نہیں. صرف یہ نہیں. ایک ظلم اور ایسا ہوا ہے جو ان مظالم سے کم نہیں تھا. ایسا ظلم تھا جو ان مظالم سے کم نہیں تھا. وہ کون سا؟ حدیث رسول کے بولنے پر لکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی. جرم تھا قانوناً اگر کوئی صحابی حدیث بیان کرے. فضائل اہل بیت کہاں ملتے تھے؟ کس چیز میں فضائل اہل بیت کا نشر ہونا تھا؟ حدیث کے ذریعے ہونا تھا نا. حدیث پر ہو گئی پابندی. پابندی تھی یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر پابندی نہیں تھی تو جناب ابو ذر کا اور جرم کیا تھا کہ انہیں ربض جلا وطن کیا گیا؟ کسی کا قتل کیا تھا جناب ابو ذر نے؟ مال چوری کیا تھا کسی کا؟ جی کچھ بھی نہیں کیا تھا. رسول اللہ کی سچی حدیثیں بیان کرتا تھا. ہر چوک ہر گلی جہاں دو چار بندے دیکھتا تھا کہتا تھا لوگوں میری طرف متوجہ ہو، میں ابو ذر صحابی رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا اللہ کے رسول فرماتے تھے یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر. علی تو تمام مخلوقات میں سے افضل ہے، جس نے تیرا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. صلوات. کوئی اور جرم تھا جناب ابو ذر کا؟ عمار یاسر کو کیوں لاتوں سے مارا گیا؟ اس قدر مارا گیا کہ فتق ہو گیا، یعنی آنتیں ٹوٹ کر اپنی جگہ سے نیچے گر گئی. یہی سبب تھا. حدیثیں بیان کی اللہ کے رسول کی، آیات کی تلاوت کی کہ جو بھی مال جمع کرے گا، سونا چاندی بیت المال میں جمع کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو اسی سونے چاندی کے ذریعے سے آگ کے ذریعے جلائے گا. تو خلاصہ یہ حدیث پر پابندی عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک رہی، 100 سال تقریباً. فضائل اہل بیت رہ گئے، بہت سارے مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ظلم تھا وہ یہ تھا آل ابی سفیان کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا گیا. کون آل ابی سفیان؟ جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلام کا خاتمہ کر کے چھوڑے. بدر میں لیڈنگ کون کرنے والا تھا؟ جی ابو سفیان تھا. احد میں بڑا لشکر کا سردار کون تھا کافر مشرکین میں؟ ابو سفیان. خندق میں تمام احزاب کو جمع کرنے والا، گروہوں اور پارٹیوں کو ملانے والا ابو سفیان. یہ تو تب اسلام میں داخل ہوئے جب دیکھا کہ اب ذوالفقار سر پہ لٹک رہی ہے، اب بہتر ہے کلمہ پڑھ لیں. ان کا کچھ خرچ ہوا ہی نہیں تھا اسلام پر اور انہیں حاکم بنا دیا گیا. 20 ہجری کو شام کی سرداری دے دی گئی ابی سفیان کے بیٹے کو، اور 60 ہجری تک 40 سال اس کی حکومت رہی. 20 سال صرف شام پر اور 20 سال تمام امت اسلامیہ پر. پھر اس حکومت میں کیا ہوا؟ اہل بیت کی شان بیان کرنا ویسے جرم تھا،
اب یہ کیا گیا کہ فیکٹریاں لگائی گئیں جن میں فضائل صحابہ کی حدیثیں گھڑی جاتی تھی. آرڈر جاری ہوا مسلمانوں کو انعام دوں گا ہر اس صحابی کو، ہر مسلمان کو جو صحابی کے بارے میں کوئی حدیث بنائے گا. میں چاہتا ہوں، یہ فرمان تھا، میں چاہتا ہوں اہل بیت نبی کی شان میں کوئی ایسی حدیث نہ بچے جس کے مقابل کسی صحابی کے بارے میں حدیث نہ بنائی جائے. پیسے دے کر حدیثیں بنائی گئیں، بلکہ مذمت اہل بیت میں حدیثیں گھڑی گئیں پیسوں پر. آیت مجیدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی، ہاں اگر ہم نے اس کو حکومت دے دی، کافر منافق کے بارے میں آیت تھی، اگر ہم اس کو حکومت دے دیں تو زمین میں نسل کو تباہ کر دے گا، کھیتی کو تباہ کر دے گا. 400 درہم دے کر، سمرہ ابن جندب صحابی کہا جاتا ہے اس کو 400 درہم دے کر حدیث بنائے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایاز باللہ یہ آیت علی کے بارے میں اتری ہے. کتنی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ شیعہ نے حیدر قرار جو حدیثیں اہل بیت کی بیان کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کوفہ پر، چونکہ اکثر انہیں میں سے کوفہ میں تھے، کوفہ پر ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا. کس لیے؟ چونکہ وہ تمام شیعہ کے بارے میں جانتا ہے، ان کے گھروں سے واقف ہے. چونکہ مولا علی کا فوج کا سپہ سالار رہ چکا تھا، پھر یہ پلٹا اور امیر شام کی فوج میں داخل ہوا. وجہ یہی تھی کہ باپ کا پتہ نہیں تھا اس کا، اور معاویہ نے کہا تھا میں آپ کا اپنا بھائی بناتا ہوں، تیری شکل میرے بابا ابو سفیان سے ملتی ہے. تو بھائی بنانے کے فخر میں جناب یہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہو گیا. چن چن کر ایک ایک شیعہ کو قتل کروایا. صرف شیعہ کو قتل نہیں کروایا، وہ علی جس پر جمعہ کے خطبے میں، شریعت محمدی میں جمعے کے خطبے میں جس علی پر صلوات پڑھے بغیر جمعہ باطل ہے، اس علی پر 70,000 منبر سے سب و شتم جاری ہوتا تھا. ایک دو منبر سے بیش 70,000 منبر سے سب و شتم جاری ہوا تھا. حجر ابن عدی جب کوفہ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ سنتا اور ابن زیاد جب سب و شتم پہ آتا تو کنکریاں اٹھا کر منہ میں مارتا تھا. لیکن کب تک ایسا ہوتا؟ شام کی سرزمین پر بلا کر جنگل اور صحرا میں بیٹے سمیت قتل کر دیا گیا. مخلص شیعہ تو کوفہ میں کوئی بچہ ہی نہیں تھا. کتنا ظالم ہے وہ انسان جو تہمت دیتا ہے کہ حسین کو کربلا میں قتل کرنے والے شیعہ تھے. شیعہ کہاں رہ گئے تھے؟ اگر شیعہ حسین ہوتے تو مولا حسین خود انہیں ان الفاظ سے نہ پکارتے وَيْحَكُمْ يَا شِيَّةَ آلَ أَبِي سفیان، 10ویں دن ہلاک ہو جاؤ اے آل ابی سفیان کے شیعہ. معلوم ہوا کربلا میں امام کے قاتل آل ابی سفیان کے شیعہ تھے، شیعہ علی نہیں تھے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند کا صلوات، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیات، یزیدیات، بیت دشمن دلانا، بلند کا صلوات. مجھے توقع نہیں تھی آپ یہ موضوع اتنی دلچسپی سے سنیں گے. امام حسین علیہ السلام 10ویں کے دن خطبہ دیا. کہا جانتے ہو یہ امامہ کس کا پہنا ہوا ہے؟ کہا جانتے ہیں محمد مصطفیٰ کا ہے. یہ تلوار جی ہاں تیرے نانے کی ہے. تو پھر میرے قتل کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں نقتلک بغضا لابیک، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے تجھے قتل کریں گے. بغض علی رکھنے والا شیعہ علی ہو سکتا ہے؟ معروف نام ہے قاتلوں کے. کسی تاریخ میں دکھا دے کہ ان میں سے کسی کے بارے میں آیا ہو کہ یہ شیعہ تھے.
शिमर इब्न ज़रजोशन, हुसैन इब्न नमीर, उमर इब्न साद, शिब्स इब्न रबई, हम तो जिसके बारे में तारीख में देखते हैं मारूफ मुबग़िज़ अली था, दुश्मनी अली में मारूफ थे। आले अबी सुफियान की औलाद अभी तक जिंदा है, प्रोपेगंडे की जो बुनियाद उन्होंने रखी थी वो अभी तक जारी है। अभी तक हक पढ़ने सुनने की तौफीक नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले में। हदीस पे पाबंदी थी, उसके मुकाबिल हदीसें घड़ी गई। अहले बैत पर सब शितम किया गया, शिया को कत्ल करवाया गया, उनके घर गिरा दिए गए। बहुत सारे कूफा के शिया ईरान हिजरत करके चले गए, कुछ तकिए में रह गए। चंद एक तो बच्चे थे जो करबला में मौला हुसैन के साथ शहीद हो गए। इब्न अबी अदीद कहता है कि 70,000 जो सिफ़ीन में मौला अली का फौजी था, इन 70,000 में सिर्फ 50 बंदा ऐसा था जो अली वली को बिला फसल खलीफा समझता था। बाकी सारे शिया अली, कौन से शिया अली थे? जो आले अबी सुफियान के शिया के मुकाबिल शिया अली थे, या शिया उस्मान के मुकाबिल शिया अली थे। खलीफा बिला फसल मानने वाले थोड़े थे। आपके इल्म में हो, करबला में जो 72 शहीद है ना असहाब में से, इनमें से कोई मक्का मदीना का नहीं है। 1-2 बसरे के अलावा सारे के सारे कूफा के हैं। चंद एक तो बच्चे थे, बाकी 20-25 को इब्न ज़ियाद ने कत्ल करवा दिया कूफा में। कई लोगों को जेलों में बंद करवा दिया। मुख्तार सकफी भी उस वक्त जेल में थे और कूफा का हिसार कर दिया। अब कोई जाना भी चाहता था तो करबला नहीं जा सकता था। तो इस हुकूमत की पॉलिसी ऐसी थी, चूंकि वारिस मसनद तो मसनद पे आई नहीं है, 4 साल आया है, सारी जंग में गुजर गए हैं। इन पॉलिसियों का नतीजा ये था कि बहुत बड़े सहाबी, साद इब्न अबी वकास जैसे सहाबी का बेटा उमर इब्न साद पूरी रात बेशुमार लानत, पूरी रात ये सोचता रहा है कि हुसैन को कत्ल करके राय की हुकूमत लूं या नहीं, ऐसा न करूं। जवानान जन्नत के सरदार का कत्ल और मुकाबिल में सिर्फ क्या है? राय की हुकूमत है। इतना मकाम अहले बैत को कम कर दिया गया था इन हुकूमतों की पॉलिसियों के नतीजे में। छुप गए थे फजाइल अहले बैत। लोग अपनी दुनिया को ज्यादा अजीज समझते थे अहले बैत पर कुर्बानी देने से। कहा गया इसको, रिश्तेदारों ने कहा हलाक न हो, जहन्नम न जा। कहता है नहीं, कत्ल नहीं करूंगा। लेकिन फिर रात को कहता है यकूलून अन्नहा जन्नतुन औ नारुन, लोग कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम है। अगर सचमुच हुई तो करबला के वाकया के बाद, कत्ल हुसैन के बाद 2 साल बाद तौबा कर लूंगा। बदबख्त 4 मुहर्रम को लश्कर की कमान करने के लिए करबला पहुंच गया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हर किसी के लिए दरवाजे खोले हुए थे। कहते हैं उमर इब्न साद को बुला लिया, वो उससे कुछ बातें करता हूं, चाहते हैं जहन्नम में न जाए। मुलाकात हुई, कहा क्यों मेरे कत्ल में हाथ डालते हो, जहन्नम जाते हो। कहता है न करूं तो मेरा घर गिरा देंगे। मौला ने फरमाया मैं तुझे घर दूंगा। कहता है मेरा बाग उजाड़ देंगे। इमाम ने फरमाया हिजाज के 2 ऐसे बाग दूंगा जिनके नीचे चश्मे जारी हैं। बदबख्त है। कहते हैं मुझे अपने बच्चों का खौफ है। अल्लाह तुझ पे लानत करे, अपने बच्चों का खौफ है, औलाद अली की कोई खौफ नहीं है, मुझे अपने बच्चों का डर है। इमाम ने फरमाया बदबख्त, तुझे बिस्तर पे कत्ल कर दिया जाएगा और राय की गंदम तू नहीं खा सकेगा। तंज दे करके कहता है ली किफायतुन फी शईर, गंदम न सही में जौ खा लूंगा।
مختصر کر رہا ہوں، 9 محرم ایسا دن تھا، امام فرماتے ہیں اس دن یزیدی فوج خوش تھی، امام علیہ السلام اور ان کے ساتھی پریشان تھے، اس لیے کہ 30,000 کا عدد جمع ہو چکا ہے دشمن کا، اور جانتے ہیں اب حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ملعون نے ایک ندا دی، یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، حسین کے قاتلوں کو کہہ رہا ہے تجھے جنت کی بشارت ہو، گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ۔ جب یہ گھوڑے قریب ہوئے، زینب کبریٰ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، لیکن ابھی بے وارث نہیں ہے زینب، چل کے آئی ہے، بھائی حسین گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے تیرے بہنوں کے خیام کے قریب آ رہے ہیں۔ تلوار کے دستے پہ سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے مولا حسین، کہتے ہیں بہن ابھی میں خواب دیکھ رہا تھا، نانا محمد ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا حسین کل تو ہمارا مہمان ہونے والا ہے۔ زینب کبریٰ یہ سن کر ماتم کرنے لگی، آواز دی ارکب یا عباس بنفسی، ارکب یا عباس، بھائی عباس حسین تجھ پہ قربان جائے، سوار ہو جاؤ، جاؤ ان سے پوچھو کیا مقصد ہے ان کا۔ کہتے ہیں ہم جنگ کرنے آئے، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے مولا و آقا کو جا کر اطلاع دیتا ہوں، جو فرمان صادر ہوگا۔ آئے ہیں خدمت مولا حسین میں، کہا جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا جاؤ ان کو کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، اللہ نہ کرے کوئی اتنا غریب ہو جائے۔ نواسہ رسول اپنی نبی کی امت سے 1 رات کی مہلت مانگ رہا ہے۔ عزادارو جب پیغام پہنچا ہے نا تو ان کا آپس میں اختلاف شروع ہوا، مہلت دے یا نہ دے۔ انہی ظالموں میں سے ایک ہے عمرو بن حجاج، جس کا نام لکھا گیا ہے، کہتا ہے اللہ تم پہ لعنت کرے، اگر ترک اور دیلم کے قیدی ہوتے 1 رات کی مہلت مانگتے ہم دے دیتے، یہ اولاد رسول ہے، 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں، کیا ہو جائے گا دے دو۔ امام نے ساتھ یہ بھی کہا تھا عباس 1 رات کی مہلت مانگ لو، اللہ عالم انی احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ الکتاب، اللہ جانتا ہے مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے۔ امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے ہم کس کے قتل کے لیے جمع ہیں، جو نمازی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ عزادارو یہ رات کی مہلت، اس میں ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ امام علیہ السلام راستہ کھولنا چاہتے تھے، دروازہ کھولنا چاہتے تھے، شاید کہ کوئی توبہ کر کے میری طرف آ جائے۔ مورخین لکھتے ہیں 30 ایسے آدمی تھے جو دشمن کی فوج سے نکل کر آخری رات امام حسین کی فوج میں شامل ہوئے۔ بلایا ہے اپنے ساتھیوں کو، جمع کیا ہے ایک جگہ، فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، میں تم سے راضی ہوں، میرے اصحاب کا، میرے آل کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑو، تم چلے جاؤ، میں جانوں یہ دشمن جانے۔ عزادارو اس مجمع میں، اصحاب میں، آل میں جانو کہ سب سے پہلے کون اٹھا ہے؟ کون اٹھ سکتا ہے غازی عباس سے پہلے؟ فوراً کھڑے ہوئے، بھائی حسین کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے جو تیری زندگی کے بعد ہو، اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو تیرے بعد کی زندگی ہو۔ مسلم ابن اوس جا اٹھے، کہا مولا حسین اللہ کی قسم اگر 70 بار بھی مجھے قتل کر کے جلا دیا جائے میں تیری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم تب تک اپنی تلواروں سے لڑیں گے جب تک تلواریں نہیں ٹوٹیں گی، اس کے بعد نیزوں سے لڑیں گے، جب نیزیں ٹوٹیں گے ہم پتھر اٹھا کر تیرے دشمن کو ماریں گے۔ جب یقین ہو گیا نا اپنے اصحاب کی وفا کا تو مولا نے دعا دی، راضی ہوئے، ہر ایک کو جنت میں مقام دکھایا اور ایک جملہ فرمایا، کہا اے میرے ساتھیو
یاد رکھنا کل ہمیں یہ ظلم سے مار دیں گے، شہید کر دیں گے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، اللہ ہمیں زندگی دے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا مہدی ان ظالموں سے انتقام لے گا، ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کر لے، میرا اللہ بھیج اس مہدی کو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان ظالموں سے کیسے انتقام لیتے ہیں۔ عزادار دعا کی کر، کوشش کی کر تیری عزاداری ایسی ہو جس عزاداری میں امام زمانہ شریک ہو سکے، یہ عزاداری ہم سے سنبھال لیں، آ کر اس مسند کے وارث ہیں، اس پرسے کے وہ وارث اور حقدار ہیں۔ ہماری عزاداری میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ امام زمانہ کو اذیت اور تکلیف ہو۔ مختصر کر رہا ہوں، امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اجازت دی، جاؤ اپنے خیموں میں، ہر کوئی اپنے خیمے میں چلا گیا۔ روایت کے جملے ہیں، دویہم کا دوی النحل بین راکع و ساجد و قائم، کیسے مخلص صحابی تھے امام حسین کے، خیام سے عبادت کی ایسے آواز آ رہی ہے جیسے مکھی کے چھتے سے مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ جاننا چاہو گے زینب کبریٰ کی حالت کیا ہے؟ میں نے جو پڑھا ہے، کبھی بھائی عباس کے خیمے میں جاتی ہے، دیکھا ہے جناب عباس نے بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، درس دے رہے ہیں۔ او میرے ساتھیوں، او میرے بھائیوں، میرے بھتیجوں، کل جب عاشور کا دن بلند ہو تو خیال رکھنا جہاں اصحاب حسین شہید ہوں تم نے بھی شہید ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے بنی ہاشم نے اپنے مہمانوں کو مرایا ہے، اپنے جوانوں کو بچا لیا۔ ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے چچا انشاءاللہ میری جوانی امام حسین کے قدموں پہ نچھاور ہوگی، کوئی کہتا ہے بھائی جان انشاءاللہ میں شہید ہوں گا، مطمئن رہیے۔ دوسری طرف سے زینب کبریٰ نے اصحاب کے خیمے کے قریب سے جو گزری ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کی آواز بلند ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے جناب حبیب؟ اصحاب کو جمع کیا ہوا تھا، وہی درس دے رہے تھے جو جناب عباس اپنی آل کو دے رہے تھے۔ فرما رہے تھے، او میرے ساتھیو، آئے غیرت مندو، جان لو تم غلام ہو، وہ سردار ہے۔ کل جب دن طلوع ہو تو سب سے پہلے تم نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ غلام پہلے اپنی جانیں دیا کرتے ہیں، سب نے اپنے اپنے وفا کا عہد دیا ہے۔ اس کے بعد زینب کبریٰ آئی ہے اپنے علیل بھتیجے کے خیمے میں۔ زین العابدین بیمار تھے، احوال پرسی کی۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں، ابھی زینب کبریٰ میری پھوپھی میرے پاس تھی کہ ساتھ والے خیام سے میرے بابا کی اشعار کی آواز بلند ہوئی۔ فرما رہے تھے، یا دہرو اف لک من خلیلی کم لک من الاشراق والاسیلی من طالب او صاحب قتیلی۔ ترجمہ کروں گا، امام فرما رہے ہیں، اے زمانہ تو کتنا بے وفا ہے، صبح اور شام کتنے اپنے ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتارتا ہے۔ یہ وہ اشعار تھے جو موت کی تیاری کرنے والا پڑھا کرتا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں نے تو صبر کر لیا، اگرچہ آنسوؤں نے میرا گلا دبایا ہوا تھا، پر میں مرد تھا، میری پھوپھی عورت تھی، چادر کو نہیں سنبھلی، گھسیٹتے ہوئے چادر کو نالین نہیں پہنی، جلدی سے اپنے بھائی کے کمرے میں جا کر ماتم کرنا شروع کیا۔ بھائی حسین کیسے اشعار پڑھ رہے ہو؟ مجھے اپنی ماں کا جنازہ یاد آ رہا ہے، مجھے اپنے بھائی حسن کی زہر یاد آ رہی ہے، بابا علی کی تلوار کی ضرب یاد آ رہی ہے۔ عزادارو، زینب کبریٰ نے جب یہ سوال کیا نا کہ کیوں ایسے اشعار پڑھتے ہو، تو عجیب جواب تھا امام کا۔ فرماتے ہیں، لو تورک القتال نام، بہن زینب تیرا بھائی بے بس ہے، اگر قطع پرندے کو لوگ چھوڑ دیتے نا تو وہ رات کو سو جاتا۔ بتانا چاہتے ہیں تیرا بھائی مجبور ہے۔ اس جملے سے زینب کبریٰ نے کچھ محسوس کیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ ماتم کرتے کرتے زینب کبریٰ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اللہ جانے کتنی دیر بعد ہوش میں آئی۔ امام نے تسلی دی، کہا بہن زینب، میرا نانا اس دنیا میں نہ رہا، میرا بابا نہ رہا، میری اماں نہ رہی، اگر میں بھی چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ صبر کی تسلی دی عزادارو زینب کبریٰ کو۔
اب زینب کبریٰ نے ایک ایسا سوال کر لیا جو خیام کے دروازے پہ کھڑے نافع بن ہلال نے سن لیا. جاننا چاہو گے سوال کیا تھا؟ پوچھتی ہے اے بھائی حسین کیا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی تسلی ہے آپ کو کل آپ کے ساتھ وفا کریں گے یا نہیں؟ کل کہیں دشمن کے گھیرے میں آپ کو چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں بہن زینب تسلی رکھ میں نے انہیں آزما لیا ہے. یستانسون بالموت استئناس الطفل بصدی امہ، وہ اس طرح میری قدموں میں جان دینے کے لیے انس رکھتے ہیں جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے. جناب نافع نے جب یہ کلام سنی نا روتا ہوا گیا ہے، حبیب کو آواز دی یا حبیب. کہتا ہے خیر ہے نافع کیا ہوا؟ کہا حبیب تو عبادت میں مصروف ہے، بہن اور بھائی میں یہ کلام ہو رہی تھی. یہ کلام سن کر حبیب نے رونا شروع کیا. ایک صدا دی، کہا یا اصحاب الحمیہ یا لیوس الکریہ، او میرے غیرت مند ساتھیو، او میرے کچھار کے شیرو، تم عبادت میں مصروف ہو، زہرا کی بیٹی کو تمہاری وفا کا یقین نہیں ہے. کہتے ہو جناب حبیب بتا کیا کرنا ہے؟ کہا آؤ میرے ساتھ میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے. سنو گے کیا کیا جناب حبیب نے؟ اپنے ساتھیوں کو لا کر زینب کے خیام پر آ گئے. کہتے ہیں اے زہرا کی بیٹی ہو، تمہارے غلاموں کی تلواریں حاضر ہیں، تمہارے غلاموں کے نیزے حاضر ہیں، اگر کہو تو ہم ابھی دشمن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے عزادار. یہ شام غریبہ ہے، یہ شام شہیدہ ہے، آنے والی رات شام غریبہ ہوگی. جناب زینب کبریٰ نے جب یہ ندا سنی نا تو کہا ہم تجھ سے راضی ہیں، جاؤ اولاد رسول کے پردوں کی حفاظت کرو. بس مختصر کر رہا ہوں آخری جملے التماس دعا. واپس آئے جناب حبیب، پھر اپنی عبادت تلاوت شروع کی ہے. ادھر سے زینب کبریٰ بھی اپنے خیام میں عبادت شروع کی. آج رات وہ رات ہے جو رات تیرے جاگنے کی آخری رات ہے، اور یتیم جوانوں کی ماں کی جاگنے کی ابتدا ہے. عزادارو، وہ ماں کبھی نہیں سو سکتی جس ماں کو علم ہو میرا جوان بیٹا، میرا ننھا فرزند آج رات کا مہمان ہے. ہر ماں آج رات اپنے بیٹے کو پوری رات دیکھتی رہی، اس کی زیارت کرتی رہی، زیارت کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی. میں آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا. زینب کبریٰ تو جو کچھ بھائی کے لیے کر سکتی تھی کیا ہے. بھائی کو جو یقین ہے میں آج رات کا مہمان ہوں، میری بہنیں کل اکیلی رہ جائیں گی. مولا حسین نے اپنی بہنوں کے لیے کیا کیا ہے میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے، جو کچھ مولا کر سکتے تھے انہوں نے بھی کیا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے خیام کی ترتیب بدلی ہے. بہنوں کے خیام کے قریب تر اپنے خیام لگائے ہیں، پھر اصحاب کے خیام کو کھیڑ کر ان کے خیام کو بھی ایک طرف سے قریب کیا ہے، دوسری طرف سے خیام کے پیچھے سے خندق کھودی ہے، اس خندق میں آگ لگائی ہے. کسی نے پوچھا مولا یہاں آگ کیوں لگا رہے ہو؟ تو فرمایا کل اس طرف سے ہم جنگ کریں گے، اللہ نہ کرے کوئی دشمن پیچھے سے آ کر میری بہنوں کے خیام پہ حملہ کرے. میں ہاتھ بند کر کے کہوں گا اے میرے مولا و آقا تیری غیرت کو سلام، تجھے اپنی بہنوں کے پردے اتنے عزیز تھے، مگر نوکر کا ایک سوال ہے، یہ تو تب تک ہوگا جب تک کوئی ادھر سے لڑنے والا مرد رہے گا. عصر عاشور جب کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو دشمن گھوڑے دوڑا کر تیری بہنوں کے خیام پر آئیں گے. پتا کون ہوگا اس وقت تیرے بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرے گا؟ اس وقت خیام کے دروازے پہ آ کر کے کہے گی بھائیا حسین اگر تو جا چکا ہے تو تجھ پہ سلام، اور اگر تیرے اندر ابھی تک زندگی باقی ہے تو دیکھ دشمن تیری بہنوں کے خیام پر آیا ہے. اجرکم اللہ، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. یہ تھا بہن اور بھائی کا پیار اور رابطہ.
یہاں ایک اور رشتہ ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ۔ عزادار و سکینہ بھی بچی تھی، بچے کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہ سو جاتا ہے۔ مجلس میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جاگ نہیں سکتے، وہ سو جاتے ہیں، مگر اب ننھی بچی ہے، جب علم ہو گیا بابا ایک رات کے مہمان ہے، یقینا سکینن سوئی نہیں ہوگی، بابا جدھر جاتے ہوں گے ساتھ جاتی ہوگی، نماز پڑھتے ہوں گے زیارت کرتی ہوگی۔ جب کہا ہوگا نا بابا نے سکینہ رات ڈھل چکی ہے سو جا، کہتی ہوگی بابا جان مجھے کیسے نیند آئے، میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔